ناظرین 2012 میں محترمہ شیریں مزاری نے پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف پر کڑی تنقید کرتے ہوئے رقوم کی تقسیم کے سنگین الزامات لگائے، مگر پھر عمران خان نے شیریں مزاری سے چند ایک ملاقاتیں کی اور یہ ٹھیک ایک سال کے بعد 2013 میں پی ٹی آئی میں نہ صرف شامل ہو چکی تھی بلکہ رکن قومی اسمبلی بھی تھی۔ ناظرین آج میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ شیریں مزاری کے آبا و اجداد نے کیسے انگریزوں کی غلامی کر کے پنجاب کے بڑے جاگیردار خان کا مرتبہ حاصل کیا۔ وفاداری بھی ایسی کہ لیل پور فیم انگریز گورنر پنجاب خود ڈیرہ غازی خان پہنچ کر مزاری خاندان کے نئے تمندار کو پگڑی پہنایا کرتے تھے۔ محترمہ شیریں مزاری اور ان کے والد پر کرپشن کے کیا الزامات تھے؟ امریکہ سے پی ایچ ڈی نیشن اخبار کی ایڈیٹر اور قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ کی سربراہ آخر کیسے پی ٹی آئی میں شامل ہوئی؟ آزاد خیال سگار پینے والی محترمہ شیریں مزاری کیسے دوپٹہ نہ لینے کے لیے جنرل ضیاء الحق کے خلاف ڈٹ گئی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے پی ٹی آئی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان آخر کیوں اور کس وجہ سے کیا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات ویڈیو میں آگے چل کر بتائے گئے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین انگریز دور میں جن خاندانوں نے انگریزوں کی غلامی اور نوکری کے ریکارڈ توڑ ڈالے ان میں مزاری خاندان سر فہرست تھا۔ اس خاندان کو ہزاروں ایکڑ زمین بطور انعام ملی، پر ایک وقت میں ان زمینوں کی آمدن 70,000 سے تجاوز کر چکی تھی۔ اس خاندان کا انگریزوں کی نظر میں مقام آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ انگریز دور میں پنجاب کے گورنر سر جیمز لوئل نے بذات خود ڈیرہ غازی خان جا کر خان بہادر دوست محمد خان کو تمنداری کی پگڑی عطا کی تھی۔ یہی سر جیمز لوئل ہیں جن کے نام پر لیل پور شہر کا نام ہے، اور فیصل آباد کے کمپنی باغ میں انہی سر جیمز لوئل کی یادگار آج بھی موجود ہے۔ ناظرین مزاری خاندان کی تاریخ پر بات کریں تو سکھوں کے دور میں یہ جنگجو قبیلہ اپنی مثال آپ تھا۔ اس کی چانڈیا اور بگٹی قبائل سے دشمنی تھی جن کو یہ اکثر جھڑپوں میں نقصان پہنچایا کرتا تھا، لیکن جب رنجیت سنگھ کی حکومت آئی تو مزاری قبیلے نے اس کی ناک میں بھی دم کیے رکھا۔ رنجیت سنگھ نے مزاری قبیلے کی سرکوبی کے لیے اپنے خاص انگریز جنرل ونچورا کو ہزاروں کی فوج، توپخانہ اور بھاری اسلحہ دے کر بھیجا۔ عمرکوٹ کے مقام پر خوفناک تصادم ہوا اور یوں مزاری قبیلہ منظم فوج کے آگے کھڑا نہ ہو سکا اور آخر مزاری قبیلے کو رجحان کی طرف پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ مگر انگریز دور میں رجحان کے اس مزاری قبیلہ نے گوریلا جنگجو کارروائیوں کی بجائے اپنی تلواریں انگریز سرکار کو بیچ ڈالیں اور پھر وفاداری کی ایسی تاریخ رقم کی جو آج بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ناظرین پی ٹی آئی کی منحرف رہنما شیریں مزاری کے جد امجد نواب امام بخش جن کی وفات 1903 میں ہوئی تھی، ان کی انگریزوں سے وفاداری کا یہ عالم تھا کہ ان کو انگریز سرکار نے وفاداری اور بہادری کا تمغہ نائٹ کمانڈر آف دا انڈین امپائر عطا کیا تھا، اور یہ پھر بڑے فخر سے اپنے نام کے ساتھ KCIA لکھا کرتے تھے۔ مگر پھر مزاری خاندان میں ایک ایسا تمندار بھی آیا جس نے مٹی سے وفاداری کرنے کی کوشش کی، جس کا نام میر دوست علی خان تھا۔ انہوں نے انگریز کی وفاداری اور احکامات کی بجا آوری سے انکار کیا تو عیاشی میں پڑنے کا بھونڈا الزام لگا کر ان کو تمنداری سے ہٹا کر ان کی جگہ امام بخش مزاری کو قبیلے کی قیادت سونپ دی گئی۔ مزاری خاندان کی وفاداری کے کارنامے سر ہینری لیپل گریسن کی کتاب چیف اینڈ فیملیز نوٹ ان دا پنجاب میں کچھ یوں لکھا ہے کہ نواب سر امام بخش کو ایام غدر میں ایک باقاعدہ رسالے کا رسالدار بنا دیا گیا۔ 1859 میں میر امام بخش خان کو عام طور پر نمایاں خدمات سر انجام دینے کے صلہ میں نواب کا خطاب عطا ہوا۔ 1884 میں CIE اور 4 سال کے بعد KCIE کے خطابات ملے۔ یہ پروونشل درباری تھا اور ایک معین وقت کے لیے پنجاب لیجسلیٹو کا رکن بھی رہا۔ ناظرین CIE کے خطاب کا مطلب ہے کمپینین آف انڈین امپائر۔ ناظرین 1857 کی جنگ آزادی میں مزاری خاندان نے انگریز سرکار کے شانہ بشانہ جنگ آزادی کے ہیروز سے جنگ کی۔ محترمہ شیریں مزاری ایک جاگیردار اور سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی خاندان کے بلک شیر مزاری نگران وزیر اعظم بھی رہے ہیں۔ سینئر سیاستدان شیر باغ مزاری، سردار شوکت حسین مزاری اور ابھی مسلم لیگ نون میں شامل دوست محمد مزاری بھی شیریں مزاری کے رشتہ دار ہیں۔ محترمہ شیریں مزاری کے والد سردار محمد عاشق محمد خان مزاری بھی دلچسپ کردار تھے۔ یہ بیوروکریٹ تھے، PIDC کے چیئرمین رہے، محکمہ صنعت پنجاب کے صوبائی سیکرٹری سمیت اہم پوسٹوں پر تعینات رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں حصہ لینے لگے۔ 1988 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر اپنے ہی کزن سردار شیر باز مزاری کو بڑے مارجن سے شکست دی اور انہی الیکشنز میں ہار کے بعد شیر باز مزاری سیاست سے مایوس ہو کر سیاست سے دور ہو گئے۔ سردار عاشق مزاری کی اہلیہ محترمہ در شہوار مزاری خواتین کی مخصوص نشستوں پر رکن قومی اسمبلی رہی۔ سردار عاشق مزاری کا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹی کی شادی انہوں نے مایا ناز سیاستدان سردار شوکت حسین مزاری سے کی، جبکہ محترمہ شیریں مزاری کی شادی ڈاکٹر تابش حاضر سے ہوئی۔ یہی شوکت مزاری 2008 میں اسمبلی اجلاس کے دوران ہی وفات پا گئے تھے،
جبکہ شیریں مزاری کے شوہر ڈاکٹر تابش حاضر گزشتہ سال 21 دسمبر 2022 کو وفات پا گئے تھے۔ محترمہ شیریں مزاری کے 2 بچے ہیں۔ بڑی بیٹی ایمان حاضر مزاری پیشہ کے اعتبار سے وکیل ہیں، جبکہ بیٹا تعلیم کے لیے ملک سے باہر ہے۔ محترمہ شیریں مزاری کی بات کریں تو ان کا پورا نام شیریں مہر النساء مزاری ہے۔ نادر ریکارڈ کے مطابق ان کی تاریخ پیدائش 6 جولائی 1951 ہے، لیکن شیریں مزاری غلط بیانی کرتے ہوئے اپنی تاریخ پیدائش ہمیشہ 26 اپریل 1966 لکھتی اور بتاتی ہیں، اور اس کی اصل وجہ ان کے والد کی مبینہ طور پر ایک بڑی کرپشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شیریں مزاری کو شروع سے لے کر آج تک اپنی اصل تاریخ پیدائش چھپانا پڑتی ہے۔ یہ کیس دراصل عاشق حسین مزاری کے دور سے شروع ہوتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑے جاگیردار تھے۔ وہی زمینیں جن کا میں نے اوپر شروع میں تذکرہ کیا ہے، یعنی تقریباً 7,000 ایکڑ زمین۔ ناظرین، پاکستان بننے کے بعد یہ زمینیں سارے مزاری خاندان میں تقسیم ہوتی رہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے، جب انہوں نے بڑے زمینداروں سے زمینیں لے کر مزاروں میں تقسیم کی، تو اس میں شیریں مزاری کے والد کی زمینیں بھی شامل تھیں۔ حیران کن طور پر شیریں مزاری کے خلاف یہ کرپشن کیس تحریک انصاف کے دور میں ہی شروع ہوا، جب ایک 50 سالہ پرانا صندوق ملا جس میں شیریں مزاری کی گرفتاری کا پروانہ تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عاشق محمد خان مزاری کو وراثت میں 78,342 کنال 13 مرلے زمین ملی۔ یہ راجن پور کی تحصیل روجان کے بڑے فیوڈل لارڈز میں سے ایک تھے۔ عاشق مزاری نے یہ زمین اپنے پاس رکھنے کے لیے مبینہ طور پر ایک جال سازی کچھ یوں کی کہ اسے اپنے رشتہ داروں کے نام کر دیا۔ اس وقت زمینداروں کا یہی ایک اقدام تھا جس کے ذریعے یہ حکومتی اقدامات سے بچ رہے تھے اور اپنی زمینیں بچا رہے تھے۔ عاشق مزاری نے مبینہ طور پر باقی تقریباً 39,000 کنال زمین کا ریکارڈ تحصیلدار اور پٹواریوں سے ملی بھگت کر کے غائب کروا دیا۔ عاشق مزاری نے یونائٹڈ فارمز لمیٹڈ، پنجاب پروگریسو فارمز لمیٹڈ اور انڈس فارمز لمیٹڈ نامی کمپنیاں بنائیں، اور یہ تقریباً 39,000 کنال زمین ان کمپنیوں کو منتقل کر دی گئی۔ اس دور میں فیڈرل لینڈ کمیشن نے شیریں مزاری کے والد کے خلاف انکوائری شروع کی، اور 1975 میں ان کمپنیوں کو جعلی قرار دے دیا گیا۔ مزاری خاندان کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم ہوا، لیکن تحصیلدار اور پٹواریوں کی ملی بھگت سے تمام تر ریکارڈ غائب کر دیا گیا اور کوئی ثبوت نہ مل سکا، اور اس طرح یہ معاملہ فائلوں میں دفن ہو گیا۔ شیریں مزاری کی عمر اس وقت صرف 20 سال تھی اور انہوں نے سارے عمل میں اپنے والد کا مبینہ طور پر ساتھ دیا تھا۔ تحریک انصاف کے دور میں ڈی جی اینٹی کرپشن رائے منظور ناصر نے 50 سال پرانا 39,000 کنال کا ریکارڈ ڈھونڈ نکالا۔ یہ ریکارڈ ان کو اس دور کے نائب قاصد کے گھر سے ملا جو کہ فوت ہو چکا تھا، اور اس کے بیٹے نے یہ صندوق اینٹی کرپشن کے حوالے کیا۔ اینٹی کرپشن کی طرف سے شیریں مزاری کے خلاف FIR PTI کے دور میں ہی درج ہو گئی تھی۔ ناظرین، اس بات سے قطع نظر کہ شیریں مزاری ایک جاگیردار گھرانے میں پیدا ہوئی، لیکن یہ بہت لائٹ مائنڈڈ لبرل خیالات کی حامی خاتون ہیں۔ بچپن کے ابتدائی سال بلوچستان میں گزارے۔ انہوں نے BSc آنرز ملٹری سائنس اینڈ پولیٹیکل سائنس میں، ڈبل MSc لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس سے کی، جبکہ PhD کی ڈگری کولمبیا یونیورسٹی امریکہ سے ملٹری سائنس میں کی، جہاں ان کے میجرز ملٹری ہسٹری، جیو اسٹریٹجک اور فورن پالیسی آف پاکستان تھے۔ پاکستان واپس آ کر انہوں نے بطور صحافی اور معلم اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں یہ نیوز اینڈ نیوز کے نام سے سرکاری ٹی وی پر ایک شاندار شو ہوسٹ کرتی رہیں اور قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی پڑھاتی رہیں۔ شیریں مزاری کی بہادری کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں سرکاری اداروں میں دوپٹہ لینے کا حکم جاری ہوا تو قائد اعظم یونیورسٹی میں محترمہ شیریں مزاری نے علل اعلان اس حکم سے انکار کرتے ہوئے یہ دلیل دی کہ لباس کے انتخاب کا اختیار ان کا ذاتی ہے۔ ان کے ویژن اور سیاسی نالج کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شیریں مزاری سے سیاسی مشورے لیا کرتی تھیں۔ شیریں مزاری آزاد خیال اور لبرل اس قدر تھیں کہ یونیورسٹی میں سگار پیا کرتی تھیں۔ اپنی بات پر اڑ جانے والی محترمہ شیریں مزاری اس قدر شاندار تھی کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب ایک بار یونیورسٹی کے طلباء کو گرفتار کر لیا گیا تو محترمہ شیریں مزاری نے اپنے گھر کے کاغذات بطور ضمانت عدالت میں جمع کروا دیے، شعبہ تدریس کا بام عروج دیکھا اور قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک ڈپارٹمنٹ کی سربراہ بنا دی گئی۔ صحافت میں اس قدر نام کمایا کہ پلس کے نام سے اپنا انگریزی جریدہ شائع کیا۔ روزنامہ جنگ کے علاوہ انگریزی اخبار دی نیشن کی بھی ایڈیٹر رہی۔ مگر پھر اتنی شاندار آزاد خیال اور ماڈرن شیریں مزاری نے فیصلہ کیا کہ وہ سیاست دان بنیں گی، اور اس صورت میں یہ پاکستانی سیاست میں ایک شاندار اضافہ ہوتا۔ عمران خان اس دور میں آرمی کے سیاسی کردار کے خلاف تھے اور انصاف کا نعرہ بلند کیا کرتے تھے۔ شیخ رشید کے بقول اس وقت یہ ایک تانگے کی پارٹی تھی، تو شیریں مزاری جیسی خاتون کو ایسی ہی پارٹی میں جانا چاہیے تھا۔
لہٰذا محترم شیریں مزاری نے 2008 میں ڈیلی نیشن کی جاب چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان آرمی کے سیاسی جرنیلوں کی مدد حاصل ہوئی تو عمران خان کے بیانات اور نظریات میں 180 ڈگری کا یو ٹرن آیا۔ شیریں مزاری پارٹی کے اندر وہ سب سے توانا آواز تھی جو عمران خان کی پالیسیوں پر تنقید کیا کرتی تھی۔ 2011 کے لاہور جلسے سے جب پی ٹی آئی نے اڑان بھری تو شیریں مزاری پارٹی میٹنگز میں مسلسل تنقید کرنے لگی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب 2012 میں شیریں مزاری نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا۔ شیریں مزاری کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شعور اور تعلیم کی بنیاد پر یہ درست نہیں سمجھتی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف آرمی کے سیاسی جرنیلوں سے فائدے حاصل کرے، لیکن اس کے بعد عمران خان نے ذاتی طور پر شیریں مزاری سے ملاقاتیں کی، اور معلوم نہیں کہ کیا دلیل دی کہ شیریں مزاری مان گئی اور تحریک انصاف میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی۔ یہ 2013 اور 2018 میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر رکن قومی اسمبلی بنی، اور پھر محترمہ شیریں مزاری تحریک انصاف کے رنگ میں رنگی گئی۔ ان کی صاحبزادی محترمہ ایمان حاضر مزاری اکثر عمران خان اور پی ٹی آئی پر تنقید کرتی رہی اور اپنی والدہ کو بھی سمجھاتی رہی، مگر شیریں مزاری اپنی راہ پر چلتی رہی اور پھر مسلسل پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے بار بار گرفتاری، ضمانت، پھر گرفتاری، پھر ضمانت، پھر گرفتاری کے بعد وہ وقت آ گیا جب شیریں مزاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف اور سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور کہا کہ مجھے میرے بچے، میری والدہ اور میری صحت میری اولین ترجیح ہے۔ مجھے تیسری بار جب جیل لے کر گئے تو میری بیٹی بہت رو رہی تھی، اور تب میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں آئندہ پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔